اجازت چاہتا ہوں آنے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید، آؤ بیٹھو۔ بہت شکریہ۔ پیغمبر اکرم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کا احوال پڑھ رہا تھا۔ اسے پڑھنے سے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں ہجرت کے مقاصد، اس میں چھپی برکتیں اور اس میں رونما ہونے والے معجزات۔ مکے کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پیغمبر اکرم کے لیے بھی بہت سخت اور مشکل تھی۔ ہمارے نبی نے کچھ صحابہ کو مدینے کی جانب بھیجا۔ وہاں ہجرت فرمانے کا ارادہ تھا حضور کا۔ مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ آپ مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام قبائل سے چنے گئے 100 تلوار بردار آدمیوں کے ساتھ نبی کریم کو شہید کرنے کی نیت سے ان کے حجرے کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے حضرت کو مشرکین کی طرف سے لگائی گئی گھات کی اطلاع دی اور حفاظت کے پیش نظر انہیں اس رات اپنے بستر پر نہ سونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور خود کو ڈھانپ لو چادر سے۔ وہ تمام مشرکین اپنی تلواریں اٹھائے حضور اکرم کے حجرے کے سامنے موجود تھے۔ نبی کریم نے اللہ کے حکم سے مٹھی بھر خاک ان مشرکین کی جانب اچھال دی اور ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے ان مشرکین کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حضور کو دیکھ نہ پائیں۔ مشرکین وقت آنے پر نبی کریم کے حجرے میں داخل ہوئے اور بستر پہ موجود ہستی کے اوپر سے چادر ہٹائی اور اس منظر کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، کیونکہ حضرت کے بستر پر موجود ہستی شیر خدا حضرت علی تھے۔ مشرکین نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تم لوگ ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے حکم سے وہ ہجرت فرما گئے۔ مشرکین حضرت علی کا یہ جواب سن کر دم بخود رہ گئے، کیونکہ جو جال وہ بچھانے آئے تھے خود ہی اس جال میں پھنس کر رہ گئے۔ اور اسی بنا پر اللہ رب العزت سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف چال چل رہے تھے کہ تمہیں مکہ سے نکال دیں یا تمہیں مار ڈالیں۔ ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ میرے فرزند، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ ہمیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اب چونکہ تم سردار ہو تو تمہاری سرپرستی میں دی گئی جانوں کی حفاظت کے لیے جال بچھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن رضا الہی سب سے اہم ہے۔ اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی ہماری شفاعت اور نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ تمہاری نصرت فرمائے۔ آمین۔